ابھی اعتماد خان اور شہاب الدین کے درمیان باغیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے شرائط طے پا ہی رہی تھیں کہ مظفر نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر احمد آباد پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر اکبر کا ایک سالار قطب الدین محمد خان بروج سے بڑودہ کی طرف بڑھا تاکہ باغیوں کی سرکوبی کرے، لیکن جب ان کا ٹکراؤ باغیوں سے ہوا تو باغیوں نے اسے پسپا کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح مظفر خان کے ہاتھ کافی دولت آ گئی اور اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے مظفر خان نے 30,000 گھڑ سواروں پر مشتمل ایک لشکر تیار کر لیا تھا۔ اکبر نے جب دیکھا کہ سابق حکمران مظفر نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور اس کے سامنے اب اعتماد خان اور شہاب الدین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور اگر مزید لشکر نہ بھیجا گیا تو ہو سکتا ہے اعتماد خان کے تحت کام کرنے والے لشکر کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، چنانچہ اکبر نے اپنے مرحوم محسن بیرم خان کے لڑکے مرزا عبد الرحیم خان کو ایک لشکر دے کر گجرات بھیجا۔ بیرم خان کا بیٹا مرزا عبد الرحیم لشکر لے کر جنوری 1584 عیسوی کو گجرات پہنچا۔ مظفر خان اور مرزا عبد الرحیم کے درمیان ہولناک ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مرزا عبد الرحیم خان نے مظفر خان کو بدترین شکست دے کر احمد آباد پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور مظفر خان کو مار بھگانے اور اس کا تعاقب کرنے کے بعد کاٹھیا واڑ کی طرف دھکیل دیا۔ اس موقع پر اکبر نے بیرم خان کے بیٹے مرزا عبد الرحیم خان کو اس کے باپ کا پرانا خطاب خان خانن عطا فرمایا۔ مظفر خان جان بچا کر کاٹھیا واڑ کی طرف بھاگ گیا تھا، وہاں بھی وہ شورش برپا کر رہا تھا۔ اس کے بعد اکبر کے لشکر نے پیش قدمی کرتے ہوئے جونا گڑھ پر قبضہ کر لیا۔ ان دنوں چونکہ مظفر خان بھی وہاں مقیم تھا، اس نے ایک خفیہ جگہ پناہ لے رکھی تھی جس پر مغل لشکری حملہ آور ہوئے اور مظفر خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے دوسرے دن اس نے خودکشی کر لی۔ گجرات کی فتح سے خوش ہو کر اکبر نے نہ صرف مرزا عبد الرحیم کو خان خانہ کا خطاب دیا بلکہ اسے 5000 منصب عطا کرنے کے بعد ایک گھوڑا، خلعت اور جڑاؤ خنجر بھی عطا کیا۔ اس طرح اکبر نے ان لوگوں کو بھی خوب نوازا جنہوں نے گجرات کی بغاوت وفاداری کے ساتھ فروغ کی تھی۔ ان لوگوں کو اکبر نے انعام و کرام سے نوازا۔ اس کے بعد اکبر نے خان خانہ عبد الرحیم کو واپس بلا لیا اور اس کی جگہ اپنے رضائی بھائی خان اعظم کو گجرات کا حاکم مقرر کیا۔ خان اعظم اکبر کے دین الہی سے بڑا نالاں تھا۔ اسے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ اکبر کہیں اسے بلا کر دین الہی قبول کرنے پر مجبور نہ کرے، لہٰذا ان حالات سے بچنے کی خاطر خان اعظم مکہ چلا گیا۔ اس کے مکہ چلے جانے کے بعد اکبر نے گجرات کا حاکم اپنے بیٹے مراد کو مقرر کر دیا تھا۔ دین الہی برپا کرنے کی وجہ سے اکبر کو بنگال اور گجرات ہی میں مخالفتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا، بلکہ مغرب کے سرحدی علاقوں میں بھی شورشیں برپا ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ شمال مغربی سرحدوں کا مسئلہ ہمیشہ اور ہر حکمران کے لیے خاصا توجہ طلب رہا کرتا تھا۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں جب منگول ہندوستان پر بار بار حملہ آور ہوئے، اس وقت بھی دہلی کے حکمرانوں کو ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے زبردست اقدامات کرنا پڑے۔ اکبر کے لیے ان دنوں شمال مغرب کی طرف سے 2 بڑے خطرے لہرا رہے تھے۔ ان میں سے پہلا خطرہ ازبیکوں کی طرف سے تھا اور دوسرا افغان قبائل کی طرف سے جو شمال مغربی سرحدوں کے ساتھ ساتھ موجود تھے۔ ازبک اکبر کے سابق اور بہترین سالار عبداللہ ازبک کی زیر کمان متحد ہو چکے تھے اور عبداللہ ازبک نے بدخشاں میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اکبر عبداللہ ازبک کو اپنے لیے سب سے زیادہ خطرناک دشمن خیال کرتا تھا، اس لیے کہ جب سے اکبر نے دین الہی جاری کیا تھا، بدخشاں سے عبداللہ ازبک اسے برابر خطوط لکھتا رہا اور اپنے خطوط میں عبداللہ ازبک نے اکبر کو کافر قرار دیا تھا۔ اس بنا پر اکبر کو عبداللہ ازبک سے خطرہ تھا کہ وہ کہیں شمال مغربی سرحدوں پر حملہ آور ہو کر مغلوں کے لیے مسائل نہ کھڑے کرتے۔ جہاں تک افغان قبائل کا معاملہ تھا، وہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، اس لیے کہ یہ قبائل معاہدوں وغیرہ کی قطعاً پرواہ نہ کرتے تھے، لہٰذا سرحدوں پر ہر وقت بے اطمینانی اور فساد کی سی کیفیت موجود رہتی تھی۔ اکبر نے ان قبائل کے عادات و اطوار میں بھی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جن دنوں اکبر بنگال کے علاوہ گجرات کے حالات درست کرنے میں مصروف تھا اور شمال مغربی سرحدوں پر بھی اس نے کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں، انہی دنوں اسے 2 خبریں ملیں، ایک اچھی تھی اور دوسری انتہائی بری۔ اچھی خبر یہ تھی کہ جولائی 1585 عیسوی کو اکبر کے بھائی مرزا حکیم کی وفات ہو گئی، جس سے اکبر کو کافی حد تک سکون کا سانس لینا نصیب ہوا، اور مرزا حکیم کی وفات کے فوراً بعد کابل اور اطراف کے سارے علاقوں کو اکبر نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔
جو بری خبر اکبر کو ملی وہ یہ کہ سوات اور باجوڑ کے علاقوں میں اس کے خلاف روشنائیوں نے بغاوت کھڑی کر دی تھی۔ روشنائی ایک فرقہ تھا جو ایک شخص بایزید کو اپنا ہادی اور رہنما مانتا تھا۔ اس فرقے کے رہنما اور اس فرقے کے بارے میں تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اس فرقے کا پھیلاؤ زیادہ تر صوبہ سرحد میں تھا اور اس کا بانی ایک شخص بایزید انصاری تھا۔ یہی بایزید تحریک کا بانی اور موجد خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام امینہ تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوا، نسلاً پٹھان تھا۔ اپنا سلسلہ نسب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ملاتا تھا۔ ابھی 7 سال کا تھا کہ اس کے باپ عبداللہ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی۔ چنانچہ ابتدائی تعلیم گھریلو کام میں مصروفیت کی وجہ سے ناتمام رہ گئی، تاہم جب کبھی موقع ملتا تھوڑا بہت مطالعہ کر لیا کرتا تھا۔ اس کی زیادہ تر توجہ صوفیانہ ریاضتوں اور دوسرے مذہبی فرائض کی معلومات حاصل کرنے کی طرف رہی۔ چنانچہ 16 برس کی عمر میں اس کی ملاقات خواجہ اسماعیل سے ہوئی۔ بایزید خواجہ اسماعیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے والد نے انہیں قاضی بنانا چاہا۔ آخر ایک روز بایزید نے اپنے والد سے کہا، میں دین کے معاملے میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کے بعد اس نے خواجہ اسماعیل کے مریدین کی طرح سوکھی روٹی کھانا اور کم سونا شروع کر دیا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے بایزید کا جوگیوں کی صحبت میں رہنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہو گیا کہ وہ خود بھی پیر کامل ہے۔ چنانچہ اس کا کہنا تھا کہ اسے خواب نظر آنے لگے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایک خواب میں اس نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس سے آب حیات لے کر پیا۔ اسی دوران اس کے بقول اسے غیب سے آوازیں سنائی دینے لگیں اور یوں اس کے مطابق اس کی روحانی ترقی کے مختلف مدارج طے ہوتے گئے۔ کہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ عرصے تک اس نے اسم اعظم کا ورد کیا۔ 41 سال کی عمر میں تبلیغ کا کام شروع کیا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے ہندوستان جانے کا قصد کیا، لیکن قندھار ہی سے واپس جنوبی وزیرستان چلا گیا، جہاں سکونت پذیر ہوا۔ اس نے ایک زمین دوز حجرہ تیار کر کے اپنی بیوی اور چند دوسرے مریدین کے ساتھ چلہ کشی شروع کر دی۔ 5 سال کی چلہ کشی کے بعد اس نے دوسرے لوگوں کو معرفت کی دعوت دینا شروع کی۔ اس دعوتی تحریک کو شروع کرتے ہی اس کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مخالفت میں اس کے بھائی، والد اور والد کے شاگردوں نے خاص طور پر حصہ لیا۔ وہ بایزید کو ناقص علم کے ساتھ کلام الہی کی تفسیر کا حق نہیں دیتے تھے۔ اس طرح ان کے مخالفوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پھر اس نے 2 دعوے کیے، ایک مہدی ہونے کا دعویٰ اور دوسرا یہ دعویٰ کہ اسے الہام ہوتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اس نے دوسرے مسلمانوں کو کافر یا منافق کہنا شروع کیا، جس پر اس کے باپ اور بھائیوں نے اعتراض کیا۔ چنانچہ جب اس کے مریدوں کی تعداد کافی ہو گئی تو اس نے اپنے خلفاء بنا کر تبلیغ کے لیے مختلف مقامات کی طرف بھیجنا شروع کر دیے۔ کہیں اس کے مریدوں کے ساتھ لوگوں کا جھگڑا بھی ہو جایا کرتا تھا۔ جب بایزید نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس کی بڑی مخالفت ہوئی، تاہم سب سے پہلے بنگش قبیلے میں اس کی تعلیم کی رسائی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اورکزئی اور آفریدیوں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا۔ اس طرح پشاور سے گزرتے ہوئے وہاں کے بے شمار قبائل کے لوگ اس کے حامی اور مرید ہو گئے تھے۔ بالآخر اس کے خلاف کابل کے دربار میں شکایتیں پہنچی۔ بایزید نے ان شکایتوں کا جواب دیا اور اسے پشاور جانے کی اجازت مل گئی۔ اس طرح اس کے ایک دائی نے قندھار کے علاقے میں تبلیغ کا کام شروع کیا۔ وہاں چند سال تبلیغ کرنے کے بعد حیدرآباد سندھ کے قریب سید پور کے مقام پر اپنا تبلیغی مرکز قائم کیا۔ بایزید نے اپنی دعوت پھیلانے کے لیے امراء اور علماء کے پاس اپنے دائی بھیجے۔ ان میں ایک دائی شہنشاہ اکبر کے دربار میں بھی بھیجا گیا۔ چنانچہ اس زمانے میں بعض دور اندیش لوگوں نے ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ لگا کر یہ تصور قائم کر لیا کہ اب بایزید خونریزی کرنے پر آمادہ ہے۔ نیز اس کے بعض مریدوں نے اس موقع پر ایک قافلے کو جو ہندوستان سے کابل جا رہا تھا لوٹ لیا، کیونکہ قافلے کے لوگوں نے ان کا مذہب اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کابل کے حکام نے بایزید کے ان ساتھیوں پر حملہ کیا جنہوں نے قافلے کو لوٹا تھا، اور جس گاؤں کے وہ مرید تھے اس گاؤں کے باشندوں کو تہہ تیغ کر کے ان کے بچوں کو قید کر لیا۔ بایزید نے اس واقعے کے بارے میں جب احتجاج کیا تو حاکم پشاور کو بایزید کی گرفتاری کا حکم دیا گیا، لیکن وہ بچ کر یوسف زئی علاقے میں ایک ہندوستانی سلسلے کی طرف چلا گیا۔ جب اس علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا تو خیبر کے علاقے کی طرف چلا گیا۔ ان جنگوں کے شروع ہونے کے 2.5 سال بعد بایزید نے وفات پائی۔ پہلے اسے ہشت نگر وزیرستان میں دفن کیا گیا،
بعد ازاں اس کے بڑے بیٹے نے لاش وہاں سے نکلوائی اور بٹا پور میں دفن کر دیا گیا۔ اس شخص نے کئی تالیف و تصانیف بھی چھوڑی ہیں جن میں اس نے اپنے فرقے کے اصول اور عقائد کو بڑی تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی کتابوں میں خیر البیان، مقصود المؤمنین، صراط توحید اور حال نامہ بہت مشہور ہیں۔ اس کی اولاد میں 7 لڑکے اور 1 لڑکی تھی جن کے نام شیخ عمر، کمال الدین، خیر الدین، نور الدین، جلال الدین، اللہ داد، دولت خان اور کمال بی بی تھے۔ بایزید کے بعد اس کا بیٹا عمر شیخ اس کا خلیفہ ہوا۔ جہاں تک اس کی تعلیم کا تعلق ہے تو کہتے ہیں اس کے نزدیک اللہ کی حقانیت ماننا فرض عین ہے۔ اس معرفت کے بغیر اطاعت، عبادت، خیرات اور عمل صالح خدا کی نظروں میں غیر مقبول ہیں، اور یہ معرفت پیر کامل کے توسط سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے نزدیک پیر کامل وہ ہے جو صاحب شریعت، طریقت، معرفت، قربت، وصلت، وحدت اور سکونت ہو۔ ہر انسان پر اس پیر کامل کی تلاش اور اطاعت فرض ہے۔ اس کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ یہ پیر کامل خود بایزید اپنے آپ کو بتاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ باتیں اسے خوابوں اور الہاموں میں بتائی گئی ہیں۔ اس کے بقول نئے مریدوں کے لیے حجرہ نشینی سال بھر میں 1 بار چلہ کشی، ذکر خفی، مراقبے اور اس طرح کی دوسری ریاضتوں پر زور دیا گیا ہے۔ بایزید نے اپنی تعلیمات کا خلاصہ اپنی کتاب صراط التوحید میں لکھا ہے۔ آغاز میں اس نے سرداروں اور امیروں کو 3 نصیحتیں کی ہیں۔ پہلی نصیحت عقل کی فضیلت اور خالق کائنات کی قدرت پر غور و خوض کرنے اور معرفت کے حصول میں کوشاں ہونے کے بارے میں ہے۔ دوسری نصیحت میں علم باطن کے حصول، ضرورت شیخ، شریعت کے اوامر و نواہی اور تقوی اور خوف و رجا سے ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ تیسری نصیحت میں صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے تزکیہ نفس کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بایزید نے ہر مرید کے لیے حسب ذیل مراتب طے کرنے کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ اول، شریعت کے اوامر اور نواہی کی پوری تقلید اور قرآنی احکامات اور سنت کی پیروی۔ دوئم، طریقت، شرعی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسری عبادتوں کی طرف بھی توجہ دینا، کیونکہ شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہیں۔ سوئم، حقیقت، ایک لمحے کے لیے بھی ذکر خفی، طہارت قلب اور یاد خدا سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ چہارم، معرفت، جس کی بنیاد قوت عقل و فکر اور مشاہدے پر قائم ہونی چاہیے۔ پنجم، قربت، جو بلند مراتب طے کرنے اور نفس پر قابو پا لینے کا نام ہے۔ ششم، وصلت، انسان اپنی ہستی کو بھلا کر اپنے اندر صفات الہی پیدا کرے۔ ہفتم، وحدت، یعنی توحید میں خود کو فنا کر کے ذات حق کو دل میں بسا لیا جائے۔ ہشتم، سکونت، بحر تحقیق کی آخری منزل ہے۔ بایزید کے مریدوں نے اس کی تعلیمات کو ایک تحریک کی شکل دی۔ اسے انہوں نے تحریک روشنائیاں کا نام دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس تحریک کا مقصد افغانوں کی ایک داخلی اور خود مختار حکومت قائم کرنا تھا، لیکن خود بایزید کی تحریروں سے علم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد افغانوں میں تزکیہ نفس، حسن اخلاق، بلند سیرت اور کردار، تفکر اور حصول علم کے جذبات اچھالنا تھا۔ ابتدا میں اس تحریک کا مرکز وزیرستان ہی تھا۔ یہاں اس کے مریدوں میں ملا علیانی، ملا عمر، ملا علی محمد، ملا پائندہ، ملا دولت اکوزئی اور ملا دولت محمد زئی قابل ذکر ہیں۔ تحریک کا دوسرا مرکز قلعہ ڈیر یعنی ضلع مردان تھا۔ یہیں سے بایزید نے مختلف لوگوں کو دعوت نامے بھجوائے، جن میں بہت اہم لوگ بھی شامل تھے۔ بایزید کی وفات کے بعد اس کے بیٹے شیخ عمر نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یوسف زئی قبیلے نے اس تحریک کی مخالفت کی، چنانچہ بایزید کے شاگردوں اور ان کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں بایزید کے بچے اور بیوی قید کر لیے گئے۔ بیوی کو ایک میراثی کے سپرد کر دیا گیا اور بایزید کی نعش کا تابوت توڑ کر کچھ ہڈیاں جلا دی گئیں اور کچھ کو دریا کے سپرد کر دیا گیا۔ بایزید کا چوتھا لڑکا جلال الدین تھا، جسے 1585 عیسوی میں اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے اکبر سے رعایتیں حاصل کی اور بعد ازاں اسی کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کے بعد تحریک روشنائیاں کا علم بایزید کے پوتے اور شیخ عمر کے بیٹے احداد نے سنبھالا۔ اس نے 1601 تک آفریدی، اورکزئی اور سوالی قبائل کے ساتھ مل کر اکبر کے ساتھ جنگ کی۔ احداد کی وفات کے بعد اس کے لڑکے عبد القادر نے سلطنت کا دعویٰ کیا، وہ بھی مارا گیا۔ اس کی لڑکی کی شادی شاہ جہان نے اپنے وزیر سعد اللہ خان سے کر دی۔ اس کے ساتھ ہی تحریک روشنائیاں کا خاتمہ ہو گیا۔
بایزید انصاری کی شخصیت ہمیشہ متنازع ہی رہی۔ اس کے حامی انہیں پیر روشاں اور اس کے مخالف اسے پیر تاریک کا خطاب دیتے تھے۔ اس کے مریدوں کے نزدیک وہ ولی کامل اور مخالفوں کے نزدیک کافر مطلق تھا۔ اس دور کی ایک کتاب احال سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بایزید کے مخالفین اس پر 5 اعتراضات کرتے تھے جو درج ذیل ہیں۔ اول، بایزید نے علم حاصل نہیں کیا تھا، علم نہیں رکھتا اور غیر شرعی کلمات کہتا تھا۔ دوئم، وہ خود کو ہادی اور رہنما سمجھتا تھا۔ سوئم، وہ الہام ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ چہارم، اس کے نزدیک دیگر ساری مخلوق منافق ہے۔ پنجم، وہ اپنے والدین اور عزیزوں کی عزت نہیں کرتا تھا۔ کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ روشنائیوں کے بانی بایزید نے نبوت کا دعویٰ کیا اور قرآنی تعلیمات کے برعکس اپنی تعلیمات کی ترویج کی۔ اس کے مذہب کے مطابق ہر مرید کو قذاق اور لٹیرا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال جب سوات اور باجوڑ کے علاقوں میں بغاوت ہوئی تو اکبر نے اس بغاوت کو فرو کرنے کا تہیہ کر لیا۔ سوات اور باجوڑ کا سارا علاقہ روشنائیوں کے قبضے میں تھا، جنہوں نے بعض شاہراہوں تک کو بند کر دیا تھا۔ چنانچہ اکبر کا لشکر ان پر حملہ آور ہوا، ان کا قائد مارا گیا اور یوں یہ تحریک ایک طرح سے اپنے انجام کو پہنچی۔ اسی دوران یوسف زئی قبیلے نے بھی اکبر کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا۔ چنانچہ اکبر نے اپنے سالار زین خان اور راجہ بھیرمل کو یوسف زئیوں کے خلاف مہم پر روانہ کیا، لیکن زین خان اور راجہ بھیرمل میں باہم اتنے اختلافات پیدا ہو گئے کہ اس مہم میں قدم قدم پر انتہائی دشواریاں پیش آئیں۔ علاوہ ازیں افغانوں نے بھی ان اختلافات سے مکمل فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ انہوں نے اکبر کے سالاروں کے زیر کمان لشکریوں پر پتھروں اور تیروں سے حملہ کیا۔ افغانوں کے اس شدید حملے کے باعث 8000 لشکری مارے گئے۔ خود راجہ بھیرمل بھی اسی حملے میں ہلاک ہو گیا۔ زین خان درے کے قریب یوسف زئی قبائل کے شدید حملوں کے دوران مرتے مرتے بچا۔ اکبر کو بھیرمل کے انتقال کا انتہائی رنج ہوا۔ اس نے کئی دن تک کھانا بھی نہ کھایا۔ جب زین خان اور ابو الفتح نے 24 فروری 1586 عیسوی کو بھیرمل کے پھول یعنی ہندوؤں کے مردہ نظر آتش کرنے کے دوسرے دن اس کی ہڈیاں چن لی جاتی ہیں، جنہیں پھول کہا جاتا ہے، اکبر کے خیمے میں لے جا کر پیش کیے تو اکبر نے شدت غم کے باعث انہیں دیکھنے سے انکار کر دیا۔ دراصل بھیرمل دربار اکبری کا ایک مسخرہ تھا، جبکہ ابو الفتح ایک طبیب تھا۔ ان دونوں کو رموز جنگ سے کوئی واقفیت نہ تھی، اسی بنا پر ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے جو تقریباً 8000 لشکریوں کی ہلاکت پر منتج ہوئے۔ اس شکست کے بعد ٹوڈر مل کو یوسف زئیوں کی بغاوت فرو کرنے کی غرض سے روانہ کیا گیا۔ اکبر نے اپنے سالار بھگوان داس کو ایک لشکر دے کر کشمیر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ ٹوڈر مل نے یوسف زئیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ادھر راجہ بھگوان داس نے ایک سالار قاسم خان کے ساتھ مل کر شدید مشکلات کے بعد کشمیر کے حکمران یوسف شاہ کو اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ شدید بارش، برف باری اور اسلحے کی قلت کے باوجود کشمیر کے حاکم یوسف شاہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر بعد ازاں رسد کی کمی کے باعث اکبر کو خراج ادا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ 22 فروری 1586 کو یوسف شاہ بھگوان داس کے سامنے پیش ہوا۔ اس کی اطاعت کی درخواست قبول کر لی گئی تھی۔ اکبر کے لشکری بھی سردی کی شدت کے باعث سخت پریشان تھے۔ سب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اکبر صرف کشمیر کے حکمران سے اس کی اطاعت اور خراج ادا کرنے کا وعدہ لینا چاہتا تھا، جس کی تکمیل کے بعد یوسف کو اکبر کے اطاعت گزار کی حیثیت سے کشمیر لوٹ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ عادل خان نے اپنے لشکر کے ساتھ ابھی تک بنگال کے علاقے میں ہی قیام کیا ہوا تھا۔ دوسری طرف دوسرا سالار شہباز خان بھی ایک دوسرے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ عادل خان ایک روز اپنے خیمے میں بیٹھا تھا کہ اچانک چونک کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ خیمے میں مشیر خان داخل ہوا تھا۔ یہ وہی مشیر خان تھا جو عادل خان کی بیویوں کی تلاش میں اس کے ساتھ کام کرتا رہا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سی مہموں میں اس نے عادل خان کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے تھے۔ لیکن بنگال کی مہم میں مشیر خان عادل خان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے کہ اکبر نے اسے فتح پور سیکری میں روک لیا تھا، اور اکبر نے جن لوگوں کے ذمے عادل خان کی بیویوں کے علاوہ بھیر نارائن اور چندر سین کو تلاش کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، ان کی نگرانی مشیر خان کے سپرد کر دی گئی تھی۔ اسی بنا پر مشیر خان جب بنگال میں مقیم عادل خان کے خیمے میں داخل ہوا، تب عادل خان اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہوا، تاہم چند قدم آگے بڑھا
بازو پھیلا کر اس نے نہ صرف خوشکن انداز میں مشیر خان کا استقبال کیا بلکہ اسے گلے لگا کر ملا۔